آج کل آم کا موسم ہے۔ ایک کچا آم لے، اس آم کے 2 ٹکڑے کریں، ایک شیرے میں ڈال دیں اور دوسرے کو نمک لگا کر رکھ دیں۔ چند دن بعد ایک ٹکڑا مربع اور دوسرا اچار بن جائے گا۔ آم وہی لیکن ماحول مختلف، نتیجہ الگ الگ، لہٰذا آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسے ماحول کے لوگوں میں بیٹھا کریں۔ یہ مثال پسند نہ ہو تو آم کو اچھی طرح دھو کر کاٹ کے کھا لیں۔ شادی شدہ زندگی کے پورے 50 سال ہو چکے تھے۔ آج میں نے 50 سالہ زندگی میں کبھی بھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کی۔ ایک دن کسی مولوی صاحب سے سنا کہ بیوی کی تعریف کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ وہ شخص گھر آیا تو بیوی نے اسے کھانا پانی دیا۔ وہ ہر لقمے پر سبحان اللہ واہ واہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا اور کہا، ہماری شادی کو 50 سال ہو گئے ہیں اور تم نے میری کبھی تعریف نہیں کی۔ آج پڑوسن نے ٹینڈے کیا بھیج دیے، تمہاری تعریف ہی بند نہیں۔ No. 80 سال کا بوڑھا شخص بینک میں چیک کیش کرانے گیا تو مینیجر نے کہا، میں آپ کو نہیں جانتا، کوئی ایسا بندہ لے آؤ جو اس شہر کا ہو اور آپ کو جانتا ہو۔ بوڑھا شخص کیا اور پولیس انسپکٹر کو لے آیا۔ مینیجر نے انسپکٹر سے پوچھا، تم اس شخص کو جانتے ہو؟ انسپکٹر نے کہا، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ بوڑھا شخص جب چیک کیش کروا کے چلا گیا تب مینیجر نے پولیس انسپکٹر سے پوچھا، تم اس بوڑھے شخص کو کیسے جانتے ہو؟ انسپکٹر نے جواب دیا، وہ ایسے جانتا ہوں کہ میں اس شخص کو 50 بار جعلی چیک کیش کروانے کے جرم میں گرفتار کر چکا ہوں۔ مینیجر کیش کاؤنٹر والے سے، انی دیو چیک جعلی تے نہیں، چیک کرو جلدی۔ ماشاءاللہ سے ہمارے 7 بچے ہو گئے ہیں۔ میاں بیوی بحث محادثہ کر رہے تھے۔ 41 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو۔ آپ کے گھر والوں نے کبھی مجھے بہو تسلیم نہیں کیا۔ آپ کے سارے بھائی اتنے چالاک ہیں، آپ کیوں اتنے ڈھیلے اور بے وقوف ہیں؟ آپ کو میری پرواہ ہی نہیں، کبھی میری بات نہیں مانتے۔ میری طبیعت اتنی خراب رہتی ہے، بچے میری بات نہیں مانتے اور آپ انہیں کچھ کہتے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی فالتو چیز ہوں۔ میں نے کبھی کسی چیز کے لیے کوئی بحث نہیں کی۔ اپنی دفعہ آپ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ آپ کے بھائی ہر بات میں بیویوں سے مشورہ کرتے ہیں اور ایک آپ ہیں کہ مجھے گھاس نہیں ڈالتے، میری ایک نہیں سنتے۔ 80 سال کے بابا جی نے اپنی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے ایک خوبصورت جوان عمر لڑکی بیاہ لایا۔ معاشی حالات خراب ہوئے تو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ رہا کہ ایک کو طلاق دے دے۔ کس کو دے؟ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ ایک طرف عمر بھر کا ساتھ تھا تو دوسری طرف ثقافت اور حسن کی معراج۔ بہت سوچا کسی پر ظلم نہ ہو۔ بعد بابا جی نے امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ بابا جی نے اپنی دونوں بیویوں کو 10,000 روپے دیے اور 2 ہفتوں کے لیے کہیں چلے گئے۔ واپسی انہوں نے دیکھا کہ ان کی پہلی بیوی نے 2 ہفتوں میں اپنا گزارا کر کے بھی 3,000 بچا رکھے تھے، بلکہ جوان حسین بیوی نے صرف 10,000 خرچ کر دیے تھے، بلکہ ادھر سے لے کر خرچ کرنے کے لیے 5,000 کا قرضہ بھی اٹھا رکھا تھا۔ بابا جی نے فیصلہ کیا کہ ان کی پہلی بیوی انتہائی کفایت شعار اور سلیقہ مند ہے، کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا اور خرچہ چلا لے گی، مگر یہ بیچاری نوجوان بیوی میرے بغیر تو بھوکھی مر جائے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ No. ایک بہت امیر کبھی 70 سال ٹھیکیدار کو کسی اسٹیج کی خوبصورت آرٹسٹ سے محبت ہو گئی۔ 2-4 بار اس کے ساتھ کسی آرٹ فلم پر ڈسکس کے بہانے ڈنر پر گیا۔ دراصل وہ اس سے شادی کا خواہاں تھا، مگر احتیاطاً اس کے کریکٹر کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے تجربے کار پرائیویٹ سراغ رساں کمپنی کی خدمات حاصل کی۔ 10 دن بعد رپورٹ اس کی میز پر تھی۔ آرٹسٹ اچھے گھرانے کی باکردار لڑکی ہے، ساتھی اداکار اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا ادھر کوئی سکینڈل نہیں بنا، البتہ آج کل وہ کسی بدنام ٹھیکیدار کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے۔ گوشت بغیر فریزر کے دیر تک محفوظ رکھنے کا طریقہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اس وقت آپ قربانی کے گوشت کو لے کر پریشان ہوں گے۔ بجلی بہت مہنگی ہے، 24 گھنٹے فریزر پہ بھی نہیں چلا سکتے۔ میں آپ کے لیے گوشت محفوظ کرنے کا طریقہ لے کر آئی ہوں۔ گوشت کے آدھا کلو کے شاپر بنا لیں، شاپر پر ہلکی سی گانٹھ لگا دیں، لیکن ہوا لگتی رہے۔ اب یہ ایک شاپر غریب لوگوں کے گھر پر پہنچا دیں۔ اب یہ گوشت بھی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ آپ کی ٹینشن ختم، دعا میں یاد رکھیں۔ No. بڑا بھائی، کل تجھے کیا ہوا تھا؟ بہت پریشان تھا، دکھی تھا۔ چھوٹا بھائی، کیا بتاؤں بھائی جان، آپ کو میرے حالات کا تو پتہ ہے، کام بھی ٹھیک نہیں چل رہا، بجلی کا بل بھی ابھی تک نہیں دیا،
اوپر سے میری بیوی بہت فضول خرچ ہے. کل میری بیوی عید کے لیے 20,000 کا سوٹ لے آئی ہے. بڑا بھائی: تو آج اتنا خوش کیوں ہے؟ چھوٹا بھائی: آج شام کو میری بیوی تمہاری بیوی کو سوٹ دکھانے گئی ہے. بڑا بھائی سر پکڑ کر بیٹھ گیا. ایک آفیسر پاگل خانے کا معائنہ کر رہا تھا. دوران معائنہ اس نے دیکھا کہ ایک پاگل نے اپنے ہاتھوں سے خیالی پستول بنایا. پوزیشن لی اور نگرانی پر کھڑے ڈاکٹر کی طرف خیالی پستول تان کر منہ سے کہا: ٹھا. ڈاکٹر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ موٹ کے مر جانے کی ایکٹنگ کی. تھوڑی دیر بعد پاگل نے پھر وہی حرکت کی اور ڈاکٹر نے پھر سے مر جانے کی ایکٹنگ کی. جب کمرے پہنچے تو آفیسر نے ڈاکٹر سے کہا: وہ تو پاگل ہے، وہ جو کرتا ہے اس سے کرنے دو، آپ مرنے کے بعد ایکٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس پر ڈاکٹر نے جواب دیا: جناب، اگر میں مرنے کی ایکٹنگ نہ کروں تو وہ سمجھتا ہے کہ پستول خراب ہو گیا ہے، پھر وہ جوڈو کراٹے آزمانے پر اتر آتا ہے. 2-3 دن سے پیٹ تھوڑا بھاری بھاری فیل ہو رہا ہے. گوشت کھانے کے بعد عجیب سی بکراہٹ، کٹاہٹ اور گائبراہٹ اور دماہٹ آ رہی ہے. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہماری رشتے دار کی شادی تھی. میاں بیوی شادی پہ گئے. کچھ دیر بعد بیوی نے دیکھا کہ اس کا شوہر کسی لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے. بیوی خاموشی سے پاس آئی، شوہر کو آنکھیں دکھائی اور شوہر کو آئیڈیکس کی ڈبی دکھا کر بولی: یہ گھر پہنچ کر آپ کی چوٹ پر لگا دوں گی. شوہر: مگر بیگم جی، مجھے چوٹ کہاں لگی ہے؟ بیوی غصے سے: پر ابھی ہم گھر میں کہاں پہنچے ہیں؟ اب جناب 2 دن سے لاپتہ ہے، گھر ہی نہیں آ رہے. قربانی کا گوشت ٹھیک نہ پکانے پر میاں بیوی کا جھگڑا. شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہوا، بیوی مائکے چلی گئی. ہوا کچھ یوں تھا کہ لاہور شہدرہ ٹاؤن کا واقعہ ہے. قربانی کا گوشت ٹھیک نہ پکانے پر میاں بیوی کی تلخ کلامی، بیوی میکے چلی گئی یہ کہہ کر کہ اب کبھی واپس نہیں آؤں گی. 2 دن بعد شوہر نے فون کر کے کہا: جان، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو اور گھر لوٹ آؤ. میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں جھگڑا کروں گا. بیوی: نہیں، تم نے میرا دل توڑ دیا ہے، میں نہیں آؤں گی. تھوڑی دیر بعد جھگڑا کرتے ہو. چلو، ارے دل واپس جوڑ لوں گا، آ جاؤ. بیوی: تمہارے قریب میں کوئی گلاس ہے؟ شوہر: ہاں ہے. بیوی: اسے زور سے زمین پہ مارو. شوہر نے ویسا ہی کیا. بیوی بولی: اب اس ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑوں کو تم دوبارہ جوڑ سکتے ہو؟ شوہر نے جواب دیا: گلاس ٹوٹا ہی نہیں، اسٹیل کا ہے. بیوی: بڑے کمینے ہو، شام کو آ جاؤ لینے. No. اگر کسی لڑکی کی منگنی ہو جائے تو اس کی فرینڈس: پہلی لڑکی: ہائی گرلس، میری منگنی ہو گئی ہے. دوسری لڑکی: واہ یار، مبارک ہو. تیسری لڑکی: ماشاء اللہ، کیسا ہے لڑکا؟ چوتھی لڑکی: جاب کیسی ہے، گاڑی کون سی ہے؟ پانچویں لڑکی: واہ یار، یو آر سو لکی. چھٹی لڑکی: ہائے جانو، کب ملوا رہی ہو اس سے؟ اور اگر کسی لڑکی کی منگنی ہو جائے تو اس کے فرینڈس: پہلا لڑکا: روٹی کھوا. دوسرا لڑکا: روٹی کھوا. تیسرا لڑکا: روٹی کھوا. چوتھا لڑکا: روٹی کھوا. پانچواں لڑکا: روٹی کھوا. چھٹا لڑکا: روٹی کھوا. بات روٹی سے شروع اور روٹی پہ ختم.